السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح ادارے اس وقت متحرک ہیں مافیاز کے خلاف، ایسے میں انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جو اس مافیا کی نشاندہی ہے، کہاں کہاں پر ملکی خزانے کو نقصان دیا جا رہا ہے، کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے۔ تو انٹیلیجنس بیورو نے ایک زبردست قسم کی رپورٹ، ایسی رپورٹ جمع کروائی ہے ناظرین، آپ چونک جائیں گے یہ ویڈیو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی انفارمیٹو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، جس طرح ملک کے اندر اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور دوسرے معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، یا کرنسی کا جو غیر قانونی کاروبار ہے، اس کے اوپر انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی، اس رپورٹ میں اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی اور دہشت گردی کے خطرے کے تمام پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے یعنی یہ ایجنسی ہماری کیا کام کر رہی ہے۔ تو ناظرین، فواد اسداللہ صاحب جب سے آئی بی کے سربراہ بنے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی پرفارمنس لاجواب رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ادارے کے لیے کام کیا ہے یا جس طرح وہ کر رہے ہیں، ناظرین اس سے پہلے بھی بہت سارے افسران آئے ہیں، لیکن اس وقت کی جو کارکردگی ہے فواد اسداللہ صاحب کی، وہ یقین کریں کہ بہت زبردست قسم کی کارکردگی جا رہی ہے۔ صرف اگر ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں تو غیر قانونی سپلائی سے قومی خزانے کو کم از کم 225 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، یہ آئی بی کی رپورٹ ہے۔ اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول سڑک کنارے پیٹرول بیچنے والی دکانوں اور غیر قانونی طور پر فروخت کرنے والوں کی بھی کثیر تعداد ہو گئی ہے۔ پیٹرول پمپس پر بھی یہ پیٹرول جو ہے، یہ جو ایرانی پیٹرول ہے، وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کی سخت محنت کے بعد 76 ٹرانسپورٹرز اور 29 اسمگلر اور ان کے معاونین کی نشاندہی بھی ہوئی ہے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے اندر ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ملک بھر میں 995 غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرول پمپس کی بھی نشاندہی کی گئی۔ ایرانی تیل کی خرید و فروخت اس وقت جس طریقے سے پاکستان میں کی جا رہی تھی، تو پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست گراوٹ جو ہوئی ہے، وہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی نازک صورتحال اور ریئل اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹس کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیے جانے کے بعد سرمایہ کار جو ہے اپنا کالا دھن غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے ملک کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے یہ لوگ۔ پاکستان میں روپے کے قدر میں جو کمی ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ ڈالر کی اسمگلنگ رکنے سے یا لاکرز کھلنے سے بہتری اس میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، افغانستان کے ساتھ سالانہ 4 ارب ڈالر کا تجارتی حجم، منشیات کی تجارت، پاکستان سے کرنسی اسمگل کر کے افغانستان لے جانے، حوالہ ہنڈی کی رسیدوں کے ذریعے جو پورا کیا جا رہا ہے۔ کرنسی کے اسمگلروں اور غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں شرارت انگیزی پر مبنی مذموم مقاصد کے منصوبے بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے 122 کرنسی کے جو اسمگلر ہیں اور 40 ایکسچینج کمپنیوں کی بھی نشاندہی کی ہے، یعنی اکیلی انٹیلیجنس بیورو اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، 717 منشیات فروشوں اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کے مختلف ممالک میں سرگرم جو منشیات کے 22 بین الاقوامی نیٹ ورکس کی نشاندہی بھی انٹیلیجنس بیورو ادارے نے کی، جس کے سربراہ جناب فواد اسداللہ صاحب ہیں۔ اس میں ایک سرگرم بدنام زمانہ نائجیرین گروپ بھی شامل ہے۔ تقریباً 240 ارب کے ٹیکس چوری کو دیکھتے ہوئے ٹوبیکو یعنی تمباکو کی صنعت پاکستان کی بیمار معیشت میں 5 سب سے بڑی ٹیکس چور صنعتوں میں یعنی شامل ہے۔ مارچ 2023 میں دوسرے درجے کے سگریٹس پر بھاری ٹیکسوں کے نفاذ کے بعد اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔
اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی بی نے اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کی اور 62 سگریٹ اسمگلر کی نشاندہی بھی کی۔ تمباکو کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کا بھی سراغ لگایا۔ اس کے علاوہ ناظرین 40 گوداموں کا سراغ لگایا جہاں جعلی سگریٹ کے 3 بڑے غیر قانونی مینوفیکچرنگ یونٹس اور ضلع سوابی KPK میں ایک غیر اعلانیہ گودام پر بھی چھاپے کے نتیجے میں 10,30,000 کلو گرام نان ڈیوٹی ٹوبیکو کی برآمد اور اس ٹوبیکو کے ذریعے تقریباً 2.645 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کی گئی۔ بہت بڑی رپورٹ آئی بی نے جمع کروائی ہے۔ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہوگا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت درآمد کی جانے والی چائے کا بڑا حصہ ریورس کارگو کے ذریعے پاکستان میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ آئی بی نے 63 بڑے چائے کے اسمگلر اور اسمگل شدہ چائے رکھنے کے لیے 29 گوداموں کی تفصیل بھی پیش کی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان میں گاڑیوں کے ٹائرز کے سالانہ جو طلب ہے وہ 49%، جس کا حصہ اسمگلنگ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف مقامی مینوفیکچرنگ انڈسٹری پوری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ ملکی خزانے کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ 66 ٹائر اسمگلروں اور 71 گوداموں کے بارے میں تفصیلات بھی بتائی گئیں۔ گندم اور چینی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں بڑا اور چینی پیدا کرنے والا دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو غذائی تحفظ کے مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ سے اشیائے ضروریہ اور اشیائے خوردنوش جیسے کہ چینی، گندم، یوریا کھاد وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ ہوتی ہے۔ آئی بی نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ادارے نے گندم کی پوری جو سپلائی چین کی جو نگرانی کی ہے، تو اسٹیک ہولڈرز کی نقشہ کشی اور یہ بھی اس پر پتہ لگایا گیا کہ اشیاء کی سپلائی چین میں کون خلل ڈالتے ہوئے مذموم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2023 کے دوران گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آئی بی کی نشاندہی کے ذریعے ملک پر یعنی ملک کو نقصان پہنچانے والوں میں، جن میں 6,41,427 میٹرک ٹن گندم جو برآمد کی گئی جس کی مالیت 73 ارب تھی، یہ بھی نشاندہی ہماری انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی نے ہی کی۔ پھر گندم کوٹا کے غلط استعمال میں ملوث 57 ذخیرہ اندوزوں، 21 اسمگلروں اور 534 آٹا چکیوں کی بھی نشاندہی کی گئی اور ان کی تفصیلات متعلقہ محکموں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مافیاز کی جانب سے چینی کی افغانستان اسمگلنگ اور اس کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 2023 کے دوران آئی بی کی اطلاع پر ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف 476 آپریشن کیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کریڈٹ گوز ٹو جناب فؤاد اسداللہ صاحب۔ اس کے علاوہ ناظرین 93,182 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی جس کی مالیت 13 ارب روپے ہے، اور پھر اس کے بعد اسمگلنگ میں ملوث 109 افراد اور 14 شوگر ملز کی نشاندہی بھی آئی بی نے ہی کی۔ آئی بی نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی افغانستان اسمگلنگ روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں۔ پھر ناظرین آئی بی نے یہ سمجھ لیں کہ ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کرنے میں ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی مدد کی ہے۔ مجموعی طور پر 312 آپریشن کیے گئے جن میں سے 47,222 میٹرک ٹن کھاد برآمد کی گئی جس کی مالیت 2.6 ارب روپے تھی۔ مزید برآں آئی بی نے ذخیرہ اندوزی میں ملوث 666 افراد اور 132 اسمگلروں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی تفصیلات بھی حکام کے حوالے کی۔ تو ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر آفیسرز فؤاد اسداللہ کی طرح ہی کام کریں جو ہماری آئی بی کے سربراہ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ملک کو اس وقت درپیش مسائل میں
اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو ناظرین ہمارا ملک اتنا خوبصورت اور پیارا ملک ہے کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہرحال تمام آفیسرز اگر فؤاد اسداللہ صاحب کی طرح ہی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ایک دن یہ جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے اس سے نکل جائیں گے اور ہمارا ملک بھی ترقی کی راہوں پر چل پڑے گا. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.